نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انسان اپنی روزمرہ مصروفیات میں اس قدر مگن ہوتا ہے کہ دینی فریضے ادا کرنے میں بعض اوقات کوتاہی محسوس کرتا ہے اور سستی اور کاہلی اس کی راہ میں آڑے آ جاتی ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے جواب دیا، انتظار کر رہا ہوں مکمل دریا بہہ جائے تو پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم دریا کبھی پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے جواب دیا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح سے زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ پارہ نمبر 21، جس میں سورہ لقمان شامل ہے۔ سورہ لقمان کا تعارف حاصل کریں گے۔ یہ 31 نمبر کی صورت ہے۔ تدوینی اعتبار سے یہ مکی صورت ہے اور ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کی 34 آیات ہیں۔ علم اور حکمت سے بھری صورت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے یہ صورت منسوب ہے۔ اس میں حکیم اعظم کا ذکر ہے۔ سورۃ الروم، جو کہ اس سے قبل صورت بیان کی گئی تھی، میں دین اعظم کا ذکر تھا۔ حکمت کی بنیاد اخلاق حسنہ پر ہے۔ حکیم اعظم خود حضرت لقمان علیہ السلام ہیں۔ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکمت دونوں پیش کیے تھے اور اختیار دیا تھا کہ آپ یا تو نبوت اختیار کر لیں یا حکمت اختیار کر لیں۔ آپ نے اپنی مرضی سے حکمت اختیار کر لی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نبوت تو بہت بڑا مقام ہے اور آپ نے نبوت نہ لی بلکہ حکمت لے لی۔ کہا کہ اصل میں مجھے اختیار دیا گیا تھا۔ اگر مجھے اختیار نہ دیا جاتا جیسے انبیاء کے ساتھ ہوا تو ممکن تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نبوت کو قبول کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مجھ سے اختیار پوچھا تو میں نے اس عظیم ذمہ داری کو نبھانا اپنے لیے کٹھن جانا اور اپنے لیے نبوت کو اور حکمت کو چنا، کیونکہ نبوت کا مطلب دعوت تبلیغ کرنا ہے، اشاعت دین کرنا ہے، جبکہ میں نے حکمت کو چنا اور نبوت کو نہ چنا۔ حکیم لقمان نے جب دوپہر میں آرام کرنے کے لیے قیلولہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو حکمت سے اور علم سے بھر دیا۔ ایسی حکمت عطا کی، دانائی، بردباری، تحمل، کہ وہ ایک زمانے میں اپنے صلاح و مشورے دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو علم اور حکمت سے بھر دیا، جس کی وجہ سے الفاظ خود بخود ان کے ذہن میں آنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی لمبی عمر دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ موجود تھے۔ جب داؤد علیہ السلام وقت بادشاہ بنے تو ان کو بھی حضرت حکیم لقمان مشورہ دیا کرتے تھے اور مشیر بنے تھے۔
بڑے زبردست مشیر بنے۔ جڑی بوٹیاں خود بولتی تھیں کہ حضرت حکیم لقمان نے انہیں اس علاج کے لیے چنا ہے۔ اگرچہ آپ نبی نہیں تھے، ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت حکمت سے نوازا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان کا بھی اس میں ذکر ہے، جس میں یہ نصیحتیں شامل تھیں کہ شرک نہ کرنا، نماز پڑھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، آئی مصیبت پر صبر کرنا، چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، بلند آواز سے چیخ کر بات نہ کرنا، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، اور لوگوں سے برا بھلا بات نہ کرنا، اخلاق حسنہ اختیار کرنا۔ سورہ اللقمان کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اس سورہ کے دوسرے رکوع میں نصیحتیں نقل کی گئی ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام لقمان رکھا گیا ہے۔ اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب اسلامی دعوت کو دبانے اور روکنے کے لیے ظلم کا آغاز ہو چکا تھا اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جانے لگے، لیکن ابھی طوفان مخالفت نے پوری شدت اختیار نہ کی تھی، اور اس کی نشاندہی آیت نمبر 14 اور 15 سے ہوتی ہے، جس میں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں کہ والدین کے حقوق تو بے شک سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن اگر قبول اسلام سے منع کریں اور شرک کرنے کی طرف مجبور کریں تو ان کی بات ہرگز نہ مانو۔ یہی بات سورہ عنکبوت میں بھی ارشاد ہوئی ہے، جس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ہی دور میں نازل ہوئی ہیں، لیکن دونوں کے مجموعی انداز بیان اور مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ لقمان پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے پس منظر میں کسی شدید مخالفت کا نشان نہیں ملتا ہے۔ اس کے برعکس سورہ عنکبوت کو پڑھتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے زمانے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ سورہ عنکبوت اور سورہ الروم کی طرح اس سورہ لقمان کا قرآنی نام بھی الف لام میم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مضمون میں اشتراک ہے۔ اس سورہ کی تمہید میں بھی بتایا گیا ہے کہ کون لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور کون لوگ اس سے محروم رہیں گے۔ سابق سورہ میں یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ قرآن اس دین فطرت کی دعوت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اس پر آفاق اور اس کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی عرب کے مشہور حکیم لقمان کی نصیحتیں بھی دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہیں کہ عرب لوگوں میں جو صحیح فکر و دانش والے لوگ تھے انہوں نے بھی انہی باتوں کی تعلیم دی ہے جن باتوں کی تعلیم یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل سلیم انہی باتوں کے حق میں ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، کہ ان باتوں کے حق میں جن کی مخالفت قرآن کے مخالفین کر رہے ہیں، یہ اس بات کا نہایت واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اصل فطرت یہی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سوچنے سمجھنے والے لوگ ان حقائق تک ہمیں کس طرح پہنچاتے۔ آیات کی تفصیل یہ ہے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب ایک پر حکمت کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا فیض انہی لوگوں کو ملے گا جو کہ
اپنی فطرت کی صلاحیتیں زندہ رکھنے اور ان سے کام لینے میں مصروف رہے وہ لوگ جو اس حکیمانہ کتاب پر مخالفین کی باتوں کو ترجیح دیتے اور اس سے متکبرانہ سلوک کر رہے ہیں، تو وہ اپنے اس تکبر کی پاداش میں ذلت کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ عزت اور سرفرازی صرف قرآن پر ایمان لانے والوں کو ہی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ شدنی ہے کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب خدا ہی کی مخلوق ہے، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ مدعی ہیں کہ اس میں کسی اور کی بھی حصہ داری ہے، وہ دکھائیں کہ ان کے معبودوں نے کیا کیا بنایا ہے۔ آیات 12-19 میں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان کا حوالہ، جس سے مقصود یہ دکھانا ہے کہ اہل عرب جس کی حکمت پر فخر کرتے اور جس کی روایات موجود ہیں، اس نے بھی اپنے بیٹے کو انہی باتوں کی نصیحت کی تھی جس کی دعوت یہ حکیمانہ کتاب دے رہی ہے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ عقل سلیم اسی دعوت کے حق میں ہے۔ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ دراصل عقل سلیم اور فطرت سلیم سے جنگ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر اس میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو اس دور میں جبکہ سورہ عنکبوت میں بتایا گیا تھا اپنے بیٹوں کو اسلام سے بد دل کرنے کے لیے اپنے بیٹوں پر ظلم کر رہے تھے۔ حضرت حکیم لقمان جس دل سوزی سے نصیحت کرتے ہیں، آج انہی باتوں سے روکنے کے لیے باپوں کی طرف سے بیٹوں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ آیات 22-24 میں تمہید کے مضمون کی تائید کہ جتنی ظاہری اور باطنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، کسی اور کا ان میں کوئی حصہ نہیں، اور جو لوگ ان نعمتوں سے انکار کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے باب میں جھگڑتے ہیں۔ حالانکہ نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ہی حکیم اور نہ ہی پیغمبر کی رہنمائی، نہ ہی کسی سابقہ آسمانی کتاب کا حوالہ ہے، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی کی ہدایت کی جاتی ہے تو بڑے غرور سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا اور شیطان کی پیروی کرتے رہے ہوں، اور خدا کی رسی کے ساتھ تعلق مضبوط رسی ہے جو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو خدا کی اتاری ہوئی کتاب کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے بالآخر تمام امور کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کیسے سرپھرے لوگوں کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی کرتوتوں کا انجام دکھا دیں گے۔ آیات 25-30 میں مخالفین کی تردید میں ان کے اعتراضات کا حوالہ کہ جب یہ لوگ مانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو کوئی اور کیوں کر عبادت کے لائق ہو سکتا ہے۔ آیات 31-34 میں کشتی کی تمثیل سے مخالفین کو تنبیہ کہ تھوڑی ہی بات پر ہمت ہارنے والے اور تکبر کرنے والے نہ بنو، نعمت پر شکر کرنے والے اور مصیبت میں صبر کرنے والے بنو۔ آج جو کچھ تمہیں حاصل ہے اس کا حق یہ ہے کہ اپنے رب کے شکر گزار بنو۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آ سکے گا، نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آ سکے گا۔ اس دن صرف ایک حقیقی واقعہ ہوگا جو کہ امر حقیقی ہے، محض اس بنیاد پر اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ آج تمہیں اس کے ظہور کے وقت کا علم نہیں ہے۔ زندگی کی کئی حقیقتیں ہیں جن کے ظہور کے وقت کا علم کسی کو نہیں ہوتا، لیکن کوئی عقل والا ان کا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔